تہجد کی نماز، جسے قیام اللیل بھی کہا گیا ہے، تیسری وحی یعنی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے چادر میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجیے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجیے یا اس سے زیادہ بھی کر لیجیے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ہم آپ پر عنقریب ایک باری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے نہایت خوب ہے، اور یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں، اور ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا ہر طرف سے کٹ کر۔ رات کی تاریکی میں جو دعائیں تہجد میں مانگی جاتی ہیں، وہی تو معجزوں سے ملواتی ہیں۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے، ان کی تعبیر بڑی ہی کمال ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ اور عرش پر رب ذوالجلال کو پاؤ۔ تہجد تو ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہوتا ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تہجد تک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کی مہر لگانی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ تہجد تو سفر ہے کن سے فیکن کا، اور دعائیں مانگنے کا اصل مزہ تو تہجد کے سجدوں میں ہے۔ جن تہجد کے سجدوں کو آج تم قضا نہیں کرو گے، وہی سجدے تمہاری خیر حاصل دعا کو قبول کرنے کے وسیلہ بنیں گی۔ آدھی رات کو کیا گیا تہجد کا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ دوران دعا آنسو اللہ سے براہ راست باتیں کرتے ہیں، پھر ہر کہانی حقیقت بن جاتی ہے۔ اس رمضان پورے یقین کے ساتھ وقت تہجد جولی پھیلا کر اللہ سے مانگو گے تو اللہ کن سجا کر واپس لوٹائے گا۔ اللہ تو وہی ذات ہے جسے عاجزی سے پکارو گے یقین کے ساتھ تو وہ آپ کی دعا جلد قبول کرے گا۔ وہ دلوں کو جاننے والا، وہ تو معجزات کا بادشاہ ہے۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور رمضان کے مہینے میں مانگی گئی دعاؤں پر کن کی رحمت برستی ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ نے چاہا تبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں۔ یقین رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں انسان اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے۔ جس چیز کے لیے صبر کر رہے ہو، وہ تمہیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو سمجھو قبولیت کا وقت بہت قریب ہے۔ معجزے دعاؤں سے ہیں، اور تہجد کی دعائیں تو سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پر رک جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ تاک راتوں میں بہائے گئے آنسو اللہ سے کن کہلواتے ہیں تو مقدر بدل جاتے ہیں۔ جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے، اسی نے اس کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب تم رات کو سو جاؤ اور پھر تمہاری آنکھ کھلے
تم دوبارہ سو گئے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور میں اللہ بے وفا نہیں ہوں۔ بے شک جب کبھی محسوس ہو کہ صبر کی آخری حد تک آزمائش میں ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ دعائیں سنی نہیں جاتی، ان سے کہہ دو کہ قبول کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے۔ انشاءاللہ اس رمضان جب بھی نماز کے بعد دعا کرو گے تو اللہ پاک اسے ضرور قبول کریں گے، تمہیں تمہاری خوشیوں سے ضرور نوازیں گے۔ جن ادھورے قصوں کو مکمل ہونے کا تمہیں یقین ہے وہ بھی مکمل ہوں گے۔ وہ دعائیں جو تم تہجد میں بہت تڑپ کر مانگ رہے تھے، کیا معلوم کہ اب وہی دعائیں اس رمضان میں تمہارے مقدر کا حصہ ہوئی تو۔ تہجد کی دعائیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ آسمان سے پار جاتے ہی اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ جب انسان روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگتا ہے تو اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور رمضان میں تہجد جیسی فضیلت والی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر مقبولیت کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک تہجد کی راہ کھلی رہتی ہے جہاں مقبولیت لازم ہوتی ہے، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، لا حاصل بھی حاصل ہو جاتا ہے، جس کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تمہاری چاہت کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر دعا مانگتے تھک گئے ہو تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جو ملا وہی بہتر، اور جو نہ ملا اسی میں بہتری، کیونکہ وہ کن کہنے والی ذات سب بہتر کرتی ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے مولا، تیرے بندے ابھی بھی تیرے اس معجزے کے انتظار میں بہت ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس معجزے کی تکمیل کے لیے تو نے انہیں تہجد کا سجدہ نصیب فرمایا ہے۔ یا اللہ پاک ان کی تمام دعاؤں کو پرکن فرما دے میرے مالک، آمین یا رب العالمین۔